صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس کے بڑے بڑے برج گر گئے اور ہزاروں سال 30,000 سال سے اس کی ایک آگ جل رہی تھی جو کہ بجھ گئی. تو شاعر اس کے بارے میں کہتا ہے کہ آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی نعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی میں ایک بار رات کو جا رہے تھے تو ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی آواز آئی تو آپ پریشان ہوئے لیکن چلے گئے. پھر ایک دن گزرے تو پھر رونے کی آواز آئی تو آپ نے اندر آنے کی اجازت چاہی. دیکھا تو ایک کالے رنگ کا غلام ہے جو بیٹھا ہے اور دانے پیس رہا ہے، چکی چلا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ سارا دن آقا جو ہے مارتا بھی ہے، کام بھی لیتا ہے، رات کو تھک کے جب آتا ہوں تو یہ دانے رکھ دیتا ہے کہ پیسو. تو آپ نے کہا کہ میں اس کو تیری سفارش تو کر نہیں سکتا، وہ اور بگڑ جائے گا، تو میں تیرے دانے پیستا ہوں، تو سو جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے بھی کہ وہ مسلمان نہیں تھا مگر پھر بھی اس کے لیے کہا کہ میں تیرے دانے پیستا ہوں. کل پھر آئے، اگلے دن پھر آئے، پھر دیکھا کہ وہ دانے پیس رہا ہے اور وہ کر رہا ہے کہ میں تھکا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ میں تیرے دانے پیستا ہوں، تو سو جا. تیسرے دن آئے تو اس نے کہا کہ تم ہو کون؟ تو آپ نے کہا کہ تو نے سنا ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو مکہ کے اندر. اس نے کہا ہاں، اس کا نام محمد. کہا کہ وہ میں ہی. کہا کہ ایسے اچھے اخلاق والا جو ہماری بھی خیر خبر رکھے وہ کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ کالا غلام دنیا کی مصیبتیں برداشت کرتا کرتا ایک دن بلال حبشی بنا. تو شاعر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، تپتی ہوئی ریتوں پر پڑھے کلمہ بلال تیرا، انداز نرالا ہے آقا تیرے ہر پروانے کا، آقا تیرے آنے. یہ شعر میرے ساتھ پڑھو گے نا سارے. آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا. اور مکہ کے اندر علماء کی ایک مجلس تھی. علماء کی مجلس کے اندر مفتی انس یونس عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے تو ان سے کہا نعت سنا دیں. تو انہوں نے نعت سنائی. تو جب نعت سنا کے واپس آئے تو کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا کراچی سے ایک سفر پہ لاہور آ رہا تھا تو خانے وال کے اسٹیشن پہ رکے ہوئے تھے تو وہاں سے ایک عالم ہے، ان کا فون آیا اور کہا کہ تم نے ایک نعت پڑھی تھی، یہ والی نعت. اس کا ایک شعر پڑھا تھا. تو کہا کہ ہاں بالکل پڑھا تھا. تو کہا وہاں ایک عالم کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی ہے اور کہا ہے کہ انس سے کہو کہ یہ نعت ہر جگہ سنایا، یہ شعر ہر جگہ زیادہ سے زیادہ سنایا کرے. تو وہ شعر کیا تھا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو معراج پہ لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. تو پریشان ہوئے کہ میں اٹھاؤں کیسے. تو پر اس پریشانی میں پھر اللہ رب العزت سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبریل تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، تو چوم لے تلووں کو کافوری ہونٹوں سے، خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری
ہر بت بت خانے کا، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، جس جس کو پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے، وہ بھول گیا رستہ ہر ایک میں خانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور اللہ کے نبی پریشان رہا کرتے تھے امت کے لیے اور کوڑا کرتے تھے، یہاں تک کہ فلا اللہ کا باخعن نفس، کہ باخعن جو ہے یہ عربی لغت کے اندر جو بکری کی جو آخری کھال ہوتی ہے نا، جب ہم ذبح کرتے ہیں، جب ذبح کر کے پوری کاٹ کے جب آخری حصہ گردن کا آ جاتا ہے، آخری کھال کے پوری گردن کٹ جاتی ہے، اس کو عربی لغت میں باخعن بتایا۔ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی جی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، لیکن اس ہلاک کرنے کا لغوی معنی کیا ہے کہ جب بالکل کہ اتنا زیادہ آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے لیے شاعر ایک انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ محبوب نہ غم کرنا، سر حشر امت کا، محبوب نہ غم کرنا، سر حشر تو امت کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے